پاکستان میں معاشی بدحالی، کیا پاکستان ان مسائل سے کبھی نکل سکے گا؟ ناظرین، پاکستان اس وقت افراتفری کا شکار ہے۔ اس میں سیاسی افراتفری بھی شامل ہے اور معاشی افراتفری بھی، اور افسوس کے ساتھ حالات اس نہج سے واپس جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کی معیشت ڈمپ پر چل رہی ہے، یعنی اس کو ایک ڈمپ اکانومی کہہ سکتے ہیں، خود سے مسلط کیے گئے حالات بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سالوں سے بہت بری پالیسیاں ہم اپنا رہے ہیں، جس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے پاکستان کے سیاستدانوں کے درمیان جہاں سیاسی رسہ کشی جاری ہے، تو وہیں مہنگائی کے ستائے عوام بمشکل اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہے ہیں۔ اس وقت مہنگائی اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق اس میں آنے والے مہینوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل 2022 کی گرمیوں میں ملک کا بیشتر حصہ سیلاب کی نذر ہو گیا تھا، جس کے متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان دیگر ممالک کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حکومت کے معاشی بدحالی کے باعث پاکستان کے پاس اس وقت ضروری درآمدات کے لیے بھی ڈالرز نہیں ہیں۔ پاکستان اس نہج تک کیسے پہنچا؟ کچھ لوگ اس خام خیالی میں ہیں کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کا قرض ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سال 2023 میں اگر آپ نے 20 ارب دینے ہیں تو آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ کہیں اور سے قرض لے کر دیں گے۔ تو بنیادی طور پر آپ اتنے سال میں کسی ایک ملک سے قرض لے کر دوسرے ملک کو لوٹا رہے ہیں، یا کسی ایک ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک سے قرض لے کر ایشیائی ترقیاتی بینک کو دے رہے تھے۔ آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سے صرف 4 سال چھوڑ کر ہر سال پاکستان تجارتی خسارے میں جاتا رہا ہے، دیگر ممالک سے زیادہ چیزیں خریدتا اور انہیں کم بیچتا ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے لے کر غیر ملکیوں کو دینے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ڈالرز ہیں نہیں۔ ٹیکس نہ جمع کرنا اس نہج تک پہنچنے کی ایک وجہ ہے۔ درآمدات زیادہ ہیں جبکہ برآمدات کم ہیں، جس کے نتیجے میں بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل آ جاتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ملک کی معیشت مالی ادویات پر چل رہی ہے، جس سے مریض کو تھوڑے عرصے کے لیے آرام تو آ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی علاج نہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اس نہج تک ملک کی اشرافیہ کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار کون؟ سب لوگ ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنی جان نہیں چھڑا سکتی۔ ان کے ذمے جو الزام آتا ہے وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ اگر اس ملک میں اصلاحات نہیں کی گئیں یا بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوئی، ریاست کا نظام ٹھیک نہیں کیا گیا، تو سیاستدانوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا۔ پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی مرضی کے حکمران لے کر آئے اور اس سے ایک بحران پیدا ہوتا گیا، اور اس بحران نے معاشی بحران کو جنم دیا۔ عدلیہ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو اس ملک میں انصاف نہیں دے سکی۔ اگر آج بھی آپ کوئی سول کیس فائل کریں تو انصاف ملنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ پچھلے 20 سال میں کسی بھی سیاسی جماعت ماہر معاشیات نے کوئی حل نہیں نکالا اور نہ ہی کوئی بحث ہوئی۔ ان حالات پر کوئی بیانیہ نہیں بنا اور نہ ہی کوئی حل نکل سکا۔ مفتاح اسماعیل کے مطابق سیاستدان، فوج، عدلیہ، بیوروکریسی سب موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں۔ دیگر شراکت دار جیسے کہ مولوی صاحبان ہیں، جنہوں نے مثال کے طور پر آبادی سے متعلق منصوبہ بندی کو متنازع بنا دیا۔ محترم ناظرین، ایک واضح اور اجتماعی پالیسی بنانی پڑے گی۔ ایک فرد یا ایک ماہر پاکستان کی معیشت کا حل نہیں نکال سکتا۔ آپ کو اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ یہ ایک سیاسی جماعت کا کام بھی نہیں۔ کوئی ذمہ دار ماہر معاشیات اس قابل تو ہو جو آزادانہ طریقے سے تمام تر جماعتوں اور حلقوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حل نکال سکے اور ہر صوبے و طبقے سے ان کی نمائندگی ہو، تاکہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ایمرجنسی معاشی پالیسی بنائی جا سکے۔ اس وقت جو بھی IMF کہہ رہا ہے وہ اپنے ماننا ہے۔ IMF آپ کے ساتھ ٹیبل پر آ جائے گا تو کچھ باتیں آپ بھی منوا سکتے ہیں۔ گیس مہنگی کر لیں، بجلی تھوڑی سی مہنگی ہوگی، بجلی میں تھوڑی بہتری لے آئیں، ڈالر کو چھوڑ دیں، دیوالیہ ہونے کا خطرہ جیسے ہی کم ہوگا تو ڈالر خود بخود نیچے آ جائے گا۔ کوشش کریں کہ دکانداروں پر ٹیکس لگائیں۔
अगर 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स भर रहे हैं तो ये ज्यादती है। जिनसे टैक्स ले रहे हैं उनसे तो ले, लेकिन अपना टैक्स नेट मजीद वसी करे। सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते, एक दूसरे को गालियां देते हैं और दूसरी जानिब से भी जवाब आता है, और सियासत में एक बहुत बुरा माहौल चल रहा है जो ठीक करना होगा। और उसके बाद माशी इस्तेहकाम लाने के लिए लोगों के साथ सच बोलना पड़ेगा। अगर आज हमें IMF से किस्त मिल जाती है तो 6 महीने बाद क्या होगा, साल बाद क्या होगा? हम फिर उसी मकाम पर खड़े होंगे। माजी से अब तक तो सबक नहीं सीखा गया। हम हर दहाई में ऐसी मिसालें अपनी तारीख में शामिल करते रहे हैं जिस पर आज शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं। सानिहा मशरकी पाकिस्तान हो गया, फिर मुल्क में माशाअल्लाह का लगना, सियासतदानों को जला वतन कर देना। अब तो रिकॉर्ड पर तमाम चीजें आ चुकी हैं कि कैसे अदलिया को इस्तेमाल किया गया। इसी तरह आज के दौर में भी सियासी इंजीनियरिंग के लिए अदलिया इस्तेमाल हुई। तो हमने किसी दौर में सबक नहीं सीखा। ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब हो। अगर हम माजी से कोई भी सबक सीख सके हैं तो हल निकल सकता है, लेकिन ये कितना देर बाद हल होगा उसका इन्हिसार आपकी दूर अंदेश पॉलिसी पर है। ये नहीं हो सकता कि आप आर्जी तौर पर डंप से काम चला सकें। अब चैलेंजेस बढ़ गए हैं और शौर बढ़ गया है। ज़राअत के शोबे में अगर कुछ करना है तो आज करें और ऐसी पॉलिसी बनाएं जो बरसों चल सके। ये आर्जी इक़दामात इमरजेंसी में चल सकते हैं लेकिन मुस्तकिल नहीं चल सकते।